طلال چودھری ہوں، کامران ٹیسوری ہوں، اون چودھری ہوں، فیصل واڈا ہوں، میرے سامنے اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے جوڈیشری کو، ججز کو، عدلیہ کو ٹارگٹ کیوں کیا؟ میں نے کیا ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ مجھے اگر میری بات کو اگر آپ مجھے ریپیٹ کر دیں کہ میں نے کیا تنقید، ہاں بتائیے۔ 6 ججز کے حقوق کو لے کر آپ نے کہا کہ 6 ججز کے حقوق کیا بہت زیادہ ہیں، 2 سال سے شرعی عدالتی کورٹ کا فیصلہ آپ کے پیلٹ بینچ پر پڑا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حقوق زیادہ ہیں۔ جو آپ نے سود کو لے کر آپ نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی تھی، آپ نے بڑی اس پر تنقید کی تھی۔ جی جواب دیتا ہوں۔ جی اسی پر جواب میں آپ سے لینا چاہتی ہوں کہ سود کا معاملہ اور ہے، 6 ججز کے حقوق کا معاملہ اور ہے، آپ اس کو کیوں جوڑ رہے ہیں؟ نہیں، بالکل اور نہیں ہے، آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ سود کا معاملہ اور نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ سود کے معاملے کا فیصلہ ہو چکا شرعی عدالت میں۔ 16 بینکس جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اپیلنٹ بینچ میں جا کر اسٹے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں 2 سالوں سے۔ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ سود کے معاملات کرانے والے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سود پر مبنی معیشت کو سود کو وہ ختم کرے گا رب، اور صدقات کو جاری، سود کو مٹا کر رہے گا۔ میری معیشت سود پر ہے، اللہ میری معیشت کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 سالوں 1 دن کا کام ہے سپریم کورٹ کا کہ جو 16 بینک شرعی عدالت میں 9 سال مسلسل جد و جہد کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے، اور اس سے پہلے تو 50 سالوں سے فیصلے آ رہے ہیں، لیکن یہ 2022 اپریل میں فیصلہ آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے وہاں پر جا کر اسٹے لے کر بیٹھے میں، وہاں پہ یہ فیصلہ تھا کہ 5 سالوں میں ملک سے بتدریج سودی نظام ختم ہو جائے گا۔ اس 5 سالوں میں 2 سال گزر گئے، لیکن وہ 1 دن ابھی تک کاؤنٹ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ 16 بینک جا کر وہاں پر اسٹے لے کر بیٹھے ہوئے۔ تو میرا بالکل سپریم کورٹ سے یہ سوال بنتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے ججز کے حقوق کے اوپر سو موٹو لینا۔ آپ کو جو سوال ہے کہ کیا لنک بنتا ہے، اس لیے لنک بنتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اپیلنٹ بینچ میں تو یہ والی بات پڑی ہوئی ہے، تو 2 سالوں سے پڑی ہوئی ہے سو موٹو، اس کے اوپر سو موٹو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ روٹین میں وہاں پر یہ پٹیشنیں پڑی ہوئی اور اپیلنٹ بینچ بننا ہے، اور وہ بینچ نہیں بنا 2 سالوں سے، تو یہ سوال بالکل بنتا ہے کرنا۔ صحیح، یہ سوال آپ اپنی اس حکومت کے سامنے رکھیں، آپ حکومت کا حصہ ہیں، اہم سٹیک ہولڈر ہیں آپ، اہم اتحادی ہیں آپ لوگ، آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، جو آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں اس پر بھی آپ کو سود دینا ہے، سعودی عرب کے 4 ارب ڈالر پڑے ہیں، آپ کو اس پر بھی سود دینا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس حکومت کا حصہ ہے، یا تو آپ کو ایسی حکومت کا حصہ بننا نہیں چاہیے تھا، یا اس حکومت کے سامنے آپ لوگ یہ مطالبات رکھیں۔ بڑا تیر مار لیا آپ نے ساری باتیں کر کے کہ جو ہے وہ آئی ایم ایف، مجھے نہیں پتا آئی ایم ایف کا قرضہ، آئی ایم ایف سے زیادہ لوکل بینکس کا قرضہ ہے، سودی نظام، جا کے ذرا چیک کیجئے۔ آئی ایم ایف کا قرضہ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بنا، بھئی 5 سالوں کا ہے نا، 5 سالوں، اور پھر مجھ پر ناراض ہونے کی بجائے، یہ صرف میرا مسئلہ، کلمہ میں نہیں پڑھا ہوا ہے صرف، آپ جو ہے وہ ہر چیز میں پارلیمنٹ کا اجلاس شروع کرتے ہو تلاوت سے، اس کے بعد کرواتے ہو نعت۔ تو کیا میں نے حکومت کے وزیر خزانہ کے سامنے اپریل میں اور مئی میں 12-13 منٹ کی صرف سود کے نظام پر پارلیمنٹ میں تقریر نہیں کی ہے؟ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم حکومت کو کریں اور ہم نہیں کریں، تو میں اپنی جو استطاعت ہے اس کا مجھے اپنے اللہ کو پتا ہے کہ میری کتنی استطاعت ہے۔ شازیہ بی بی، میری جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے، مجھ سے اللہ اتنا ہی پوچھے گا۔ میں ابھی حکومت کو کہ آرڈر خود نہیں کر سکتا، یہ سب لوگوں کا کام ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے، تو جس کی استطاعت ہے وہ اتنی استطاعت پہ اپنی کوشش کرے، اور میں اپنے حصے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، اعتراض نہ کریں اس کے اوپر۔ مصطفیٰ کمال صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ججز پر پریشر نہیں ہونا چاہیے، انہیں دھمکی امیز کالز نہیں جانی چاہیے، ان کے رشتہ داروں کو اغوا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا سب کچھ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے، میں ججز کے ساتھ ہوں اس معاملے پہ، لیکن میں پاکستان کے ریاستی اداروں کے بھی ساتھ ہوں کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو، پاکستان کی فوج کو صبح دوپہر شام جو ہے وہ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ گالی نہیں بکنی چاہیے، ایسے کامنٹس نہیں پاس کرنے چاہیے کہ جس سے
اداروں کی کریڈیبلٹی جو لوز کرے. اور اگر اس ملک میں خدا نہ خواستہ فوج ڈسکریڈٹ ہو گئی تو مجھے کوئی بھی آپ میرے پر الزام لگائیں، لیکن میں آپ سے یہ والی بات ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی انٹیگریٹی میں فوج کا بہت بڑا کردار ہے. ہمارے جو حالات ہیں، رنگ، نسل، زبان، مسلک، سیاست پہ ہر گلی میں بٹے ہوئے لوگ، اور فوج جو ہے وہ ایک کامن فیکٹر جس نے اس ملک کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. شام، لیبیا، عراق کی آپ مثال دیکھ لیں، وہاں پر جب فوج کو آپ نے ڈسمنٹل کیا عرب اسپرنگ کے نام پر، وہاں پر جتھے بن گئے، وہاں پر لوگوں نے لڑائیاں کی ہیں، لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں، کروڑوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں بھی ہر گلی میں لڑائی ہوگی اگر یہاں پر فوج نہیں ہوگی. تو یہ بھی ہمارے ملک کا بالکل ججز پہ پریشر نہیں ہونا چاہیے. بالکل میں ان کے ساتھ ہوں اس معاملے میں، ہر طرح سے ساتھ ہوں اس معاملے میں. لیکن میری یہ گزارش ہے کہ کامنٹس کے بجائے آرڈر آنے چاہیے، اور آرڈرز کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی ہے تو ملک کے بڑوں کو، ریاستی اداروں کو بڑوں کو ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی گریونسز کو بتانا اور سننا چاہیے، ریزالو کرنا چاہیے. کوئی آپ کو شکایت ہے تو بیٹھ کر بات کریں. ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر جس طرح سے گالیاں بکی جا رہی ہیں، جس طرح سے اداروں کو جو ہے وہ ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، مجھے ایز اے پاکستانی مجھے نہیں لگتا ہے ملک کے لیے جو اچھی بات. کسی بھی ادارے کو ہیوملیٹ نہیں کرنا چاہیے. عدلیہ بھی اتنی اہم ہے، اب پارلیمنٹ بھی اتنی اہم ہے، سیاستدان اتنے اہم ہے، فوج بھی اتنی اہم ہے. یہ تمام ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا. مصطفیٰ بھائی جی میں تو ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا اس والی بات پہ. جس ٹاپک پہ بھی بات چل رہی ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو عدلیہ کے ساتھ ہوں. میں تو کسی اس بات پہ اعتراض ہی نہیں ہے. مجھے پتہ نہیں میری پریس کانفرنس کو سنا بھی گیا ہے یا نہیں سنا گیا. میری تو کسی بات، میرے تو یہ 2 پوائنٹس. دوسری بات میں نے ان سے یہ کی ہے کہ بھئی اگر آئین میں ڈوئل نیشنلٹی پہ پابندی نہیں ہے جج صاحب کو بننے میں، تو جوڈیشری کو خود اس والی بات کے اوپر کوئی نہ کوئی اپنا لاحمل تیار کرنا چاہیے. کیونکہ جوڈیشری کے لیے یہ والی ٹھیک بات نہیں ہے کہ آج کوئی بھی نہیں ہے ڈوئل نیشنل، لیکن آئین میں اس بات کی اجازت ہے کہ کوئی ڈوئل نیشنل ہو تو وہ بھی جو ہے پاکستان کے میں آ کر جج بن سکتا ہے. یہ پاکستان کی عدلیہ کی جو رسپیکٹ ہے اس حوالے سے، ان کی انٹیگریٹی، ان کی ڈگنیٹی کے حوالے سے ٹھیک بات نہیں ہے. یہ والی بات کی ہے میں نے. تو ججز اس پر لاہے عمل کیوں بنائے؟ سیاستدان پارلیمنٹ اس پر کیوں نہ بنائے؟ جی بنا رہے ہیں، اسمبلی میں بل پیش ہوا ہے، ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. چونکہ ہر بات ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اور یہ ہم بھی سارے کامنٹ جو ہے وہ ٹی وی، سوشل میڈیا بھی. بھئی یہ جو میں نے خط پڑھا کہ یہ تو مجھے پارلیمنٹ میں تو بات نہیں ہوئی ہے، ٹی وی پہ چل رہا ہے نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹر لکھا گیا کہ بھئی آپ بتائیے کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کا کرائیٹیریا کیا ہے. تو انہوں نے جواب دیا، اور وہ جواب ٹی وی پہ لیک کیا انہوں نے، یا خبر جاری کی، اور انہیں بتایا گیا کہ بھئی ججز کے اندر کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے اگر اس کی ڈوئل نیشنلٹی ہو. تو اس وقت جب چونکہ ٹی وی پہ یہ والا معاملہ چل رہا ہے، تو اسی لیے میں نے جو ہے وہ اس والی بات کا اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہاں پہ. اس کے اندر کوئی میں نے نہ کوئی بد زبانی کی ہے، نہ کسی کو میں نے پی ٹی آئی والوں کی طرح، نہ میں نے کسی کو پپٹ کہا ہے، نہ میں نے کسی کو اندھا، گونگا، بہرا کہا ہے. میں نے تو نہیں کہا. تو ان کی ساری جو ہے وہ ادائیں معاف ہیں، اور ہم جو ہے وہ کچھ کرے بھی نہیں.